طرح اس پیالے پر پھول کسی کا کوئی جب پھول کو رکھا گیا کوئی قطرہ پانی کا اس پیالے سے باہر نہیں آیا، کوئی قطرہ پانی کا ضائع نہیں ہویا، اور کوئی پانی اس پیالے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس پیالے پر وہ پھول تیر رہا تھا اور وہیں پر گھوم رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ پھول اپنا کام کر رہا ہے، بہاء الدین زکریا ملتانی اس ملتان کے سرزمین پر اپنا کام کرے گا، اپنے کام اور کردار کو ظاہر کرے گا، اپنے معاملات اور ڈیوٹی کو سر انجام دے گا۔ اور پھر بہاء الدین زکریا ملتانی سنوری حضوری سرکار نے جو ملتان کی سرزمین پر اپنا سکہ جمایا تو ہر ولی کو ماننا پڑ گیا، اور ہر ولی نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ ولی کامل حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی سرکار آپ کو جو مالک بے نیاز نے رتبہ و شان عطا فرمایا ہے، اور آپ کو جو عزت و وقار و معیار حاصل ہے کوئی ایسے حاصل نہیں ہو جاتی۔ ان کے زہد و تقوی کو دیکھا جائے، ان کی پرہیزگاریوں کو دیکھا جائے، ان کی عبادت گاہوں کو دیکھا جائے، ان کی ریاضتوں کو دیکھا جائے، ان کی تسبیحات کو دیکھا جائے، ان کے فاتحوں کو دیکھا جائے، ان کے سفروں کو دیکھا جائے۔ اور اولیاء کاملین کا یہ دستور رہا ہے، جہاں سے ان کو یہ گزرا کرتے تھے اور جہاں سے ان کی آپ کی قدم رنجا ہوا کرتا تھا، اولیاء کاملین کا یہ مزاج مبارک ہو جاتا کرتا تھا۔ یہ آپ قافلے کی شکل میں جایا کرتے تھے، اپنے مریدوں کے ہمراہ جایا کرتے تھے۔ کسی مرید نے بتلا دیا کہ حضور یہاں پر اللہ کا مرد مجاہد موجود ہے، اللہ کا ولی کامل موجود ہے، اس کی درس کا بھی موجود ہے، اور اس کی عبادت کا بھی موجود ہے، اور اس کی ریاضت بھی ہے۔ وہ لوگ یہاں پر آ کر فیض بھی پاتے ہیں۔ تو وہ ولی سفر کرنے والا کبھی گریز نہیں کیا کرتا تھا، کبھی پریشان نہیں ہویا کرتے تھے، کبھی جلن نہیں پیدا ہویا کرتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ہمدردی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے یکجہتی کیا کرتے تھے۔ کشمیر کی طرح نہیں 70 سال سے پسا جا رہا ہے، ہم جب آتا ہے آزادی کے دن تو ہم یکجہتی کا اعلان کر کے یہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس طرح نہیں ہویا کرتا تھا۔ اللہ کے ولی کامل، اللہ کے مرد مجاہد، ان کا دستور عمل یہ ہویا کرتا تھا، جہاں بھی ولی کامل کو دیکھتے ان کی زیارت کو جاتے، ان کے فیض لوٹنے کو جاتے، اور ان کی غربت میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے کا موقع پاتے، اور کچھ تربیت لینے کے لیے اپنے جملوں کو استعمال کرتے، کچھ اپنے لیے نصیحت کو طلب کیا کرتے تھے۔ ہماری نصیحت فرمائی جائے، ہماری تربیت کی جائے، ہمیں سکھایا جائے، ہمیں سدھارا جائے، ہمیں بتلایا جائے دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کا پیغام کیا ہے، دین اسلام کا اصول کیا ہے، اصول شریعہ کیا ہے، اصول طریقہ کیا ہے۔ یہ سارے اصول سیکھنے کے لیے وہ کوششیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم ڈگریاں حاصل کر گئے، ہم پڑھ گئے، ہم لکھ گئے، ہم سب کچھ سمجھ گئے، ہم نے جو علم سیکھا ہے یہ کمال علم ہے، اب کسی علم کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی علم کی ضرورت نہ ہوتی تو ولی کامل ہندوستان سے چل کر دمشق میں جاتے، دمشق سے عراق جاتے، عراق سے شام جاتے، شام سے ہندوستان جاتے۔ یہ پیدلوں کا سفر وہ کیوں کرتے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ لوگوں کی تربیت ہو جائے، لوگوں کو سکھایا جائے دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کا پیغام کیا ہے، دین اسلام کی شریعت کیا ہے، اس میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہے، اس میں سنتے کتنا ہے، اس میں لازم کتنا ہے، اس میں مطلوب کتنا ہے، اس میں بہترین انجام کتنا ہے۔ یہ ساری چیزیں فقہ اور ہے، نحو اور ہے، علم شریعہ اور ہے۔